السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی منفرد اور نرالے انداز میں عربی سیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب میں سرچ کریں گے تو آپ کو ایسی ویڈیو نہیں ملے گی۔ آج ہم عربی اشعار کے ذریعے عربی سیکھیں گے۔ یہ عربی اشعار کے ذریعے ہم عربی اس لیے سیکھیں گے کہ جہاں آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح نثر کی اہمیت ہے، نثر کا ایک مقام ہے، اسی طرح عربی میں اشعار کا بھی مقام ہے۔ اشعار سے آپ کے مضمون کے اندر، آپ کی تحریر کے اندر، آپ کی تقریر کے اندر ایک طرح کی قوت، ایک طرح کی طاقت اور ایک طرح کا حسن اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ویڈیو عربی ادب سیکھنے والوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور کارآمد ثابت ہے۔ آپ اس ویڈیو کو بغور سنیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم اشعار پڑھیں گے تو بار بار اشعار کو دہرائیں اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور ترجمہ بھی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اشعار کو اپنی زبان سے دہرائیے۔ اصبر قلیلا فبعد العسر تیسیر، اصبر قلیلا فبعد العسر تیسیر، وكل امر له وقت وتدبیر۔ اصبر جو یہ لفظ آیا ہے، یہ صبر یصبر صبرا، باب ضرب یضرب ضربا سے ہے۔ اس کے معنی ہیں ہمت سے کام لینا اور نہ گھبرانا۔ تدبیر جو اسم ہے، اس کی جمع ہے تدابیر، اس کے معنی آتے ہیں تدبیر کے اور جتن کے۔ اب ترجمہ دیکھیے، اصبر قلیلا تھوڑا صبر کرو، فبعد العسر تیسیر کیونکہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ عسر کہا جاتا ہے مشکل کو، تیسیر کہا جاتا ہے آسانی کو۔ وَكُلُّ أَمْرٍ لَهُ وَقْتٌ وَتَدْبِيرٌ اور ہر حکم کا ایک متعین وقت اور اس میں حکمت ہوتی ہے۔ جو میں نے متعین وقت لگایا ہے، یہ اشعار کی نزاکت کو دیکھ کر لگایا ہے، اور ہر حکم کا ایک متعین وقت اور اس میں حکمت ہوا کرتی ہے۔ اصبر لكل مصيبة وتجلدي، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن الدهر غير مخلدي۔ تجلد یہ امر کا صیغہ ہے باب تفاعل سے، تجلد یتجلد تجلدا، اس کے معنی آتے ہیں دلیری کا مظاہرہ کرنا، شجاعت کا مظاہرہ کرنا، ہمت نہ گھبرانا۔ مخلد یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، خلد یخلد تخلیدا، باب تفعیل سے، جس کا معنی آتے ہیں ہمیشہ باقی رکھنا۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے، اصبر لکل مصیبت، ہر مصیبت پر صبر کیجئے، وتجلدی اور ہمت کا مظاہرہ کیجئے، وعلم اور یہ بات یاد رکھیے، بأن الدہر غیر مخلدی کہ دنیا فانی ہے، غیر مخلد باقی رہنے والی نہیں ہے، اور اس کا اپوزٹ ترجمہ ہوگا فانی ہے۔ الہی لا تعذبنی فإنی، الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی۔ لا تعذبنی یہ فعل نہیں کا صیغہ ہے، لا تعذب، عذب یعذب تعذیبا، باب تفعیل سے، اس کے معنی ہے کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا۔ مقر یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اقر یقر اقرارا، اقر فلان بکذا، اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا اقرار کرنا، جس چیز کا اقرار کریں گے اس پر با داخل ہوگا، اعتراف کرنا، ماننا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، الہی اے میرے پروردگار، یا حرف ندا محذوف ہے، الہی لا تعذبنی مجھے عذاب مت دیجئے گا، فإنی کیونکہ میں مقر اعتراف و اقرار کرتا ہوں، بالذی اس چیز کا، جو مجھ سے، قد کان منی جو مجھ سے ہوئی ہے، جس کا ترجمہ ہوگا کیونکہ میں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف و اقرار کرتا ہوں۔ الذی قد کان منی سے گناہ مراد لیے گئے ہیں۔ فما لی حیلۃ الا رجائی، فما لی حیلۃ الا رجائی لعفوک
ان عفوت وحسن ظنی. حیلۃ جمع حیل، اس کے معنی آتے ہیں تدبیر کے، حیلے کے. عفوت یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. عفا یعفو عفوا باب نصرہ سے ہے. عن فلان اس کا مطلب یہ ہے جس کو معاف کریں گے اس پر عن داخل ہوگا. جیسے قد عفوت عنک میں نے تم کو معاف کر دیا ہے. اب ترجمہ دیکھیے. فما لی حیلۃ الا رجائی، کیونکہ میرے پاس تو صرف آپ کی معافی کی امید. الا رجائی لعفوک، آپ سے معافی کی امید اور آپ کی ذات سے حسن ظن ہے. وحسن ظنی کا بھی تعلق الا رجائی سے ہے. ان عفوتا اگر آپ میری بخشش فرما دیں تو اصل عبارت ہوگی فما لی حیلۃ الا رجائی لعفوک وحسن ظنی ان عفوتا. وَكَمْ مِنْ زَلَّةٍ لِّي فِي الْخَطَايَا وَكَمْ مِنْ زَلَّةٍ لِّي فِي الْخَطَايَا وَأَنْتَ عَلَيَّ ذُو فَضْلٍ وَمَنٍّ. زلۃ یہ اسم ہے، اس کی جمع ہے زلات جس کے معنی آتے ہیں لغزش کے، ٹھوکر کے. من اس کی جمع ہے امنان، اس کے معنی آتے ہیں احسان کے. اب ترجمہ دیکھیے. وَكَمْ مِنْ زَلَّةٍ لِّي فِي الْخَطَايَا میں نے بہت غلطیاں کی ہیں. کم من زلتن کتنی ہی غلطیاں، کتنی ہی لغزشیں میری، فی الخطایا گناہوں میں ہیں، میں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں. وَأَنْتَ عَلَيَّ ذُو فَضْلٍ وَمَنٍّ اور آپ کا مجھ پر بڑا احسان اور بڑا فضل ہے. اذا فکرت فی ندمی علیہا اذا فکرت فی ندمی علیہا غضضت اناملی وقرعت سنی. غضضت اناملی، غض یغض باب نصرہ سے، غض الانامل اس کے معنی آتے ہیں انگلیاں چبانا. اور یہ کنایا ہے جب آدمی کو افسوس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے تو وہ اپنی انگلیاں دانتوں میں رکھ دیتا ہے. قرعت سنی یہ قرعت واحد متکلم کا صیغہ ہے. سن جمع اسنان اس کے معنی آتے ہیں دانت کے. قرع یقرع باب فتح سے ہے. قرع السن اس کے معنی آتے ہیں لغوی معنی تو ہے دانت کھٹکھٹانا، اور عربی میں اور اس کے جو محاوری معنی ہے وہ ہے نادم اور شرمندہ ہونا. ترجمہ دیکھیے. اذا فکرت فی ندمی علیہا جب میں ان پر ندامت کا بھی سوچتا ہوں. ندمی ندامت، الندم کے معنی ندامت. جب میں ان پر یعنی گناہوں پر ندامت کا بھی سوچتا ہوں. غضضت اناملی تو میں اپنی انگلیاں چبانے لگتا ہوں. وقرعت سنی اور نادم اور پشیمان ہو جاتا ہوں. اجن بزہرۃ الدنیا جنونا اجن بزہرۃ الدنیا جنونا واقطع طول عمری بالتمنی. اجن یہ باب نصر ینصر سے ہے. جن فلان بکذا، جن فلان بکذا اس کے معنی ہے انتہائی حیرت زدہ ہونا کہ پاگل سا ہو جائے آدمی. اقطع طول عمری، اقطع قطع یقطع باب فتح سے ہے. العمر اس کے معنی ہے زندگی گزارنا. اب ترجمہ دیکھیے. اجن بزہرۃ الدنیا جنونا میں دنیا کی رنگینیوں میں پاگل ہو چکا ہوں. زہرۃ اس کے معنی آتے ہیں چمک کے، رنگین کے، جیسے قرآن کریم میں بھی آیا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن زَهْرَةِ الدُّنْيَا یعنی دنیا کی رنگینیاں. وَأَقْطَعُ طُولَ عُمْرِي بِالتَّمَنِّي اور تمناؤں میں اپنی پوری زندگی گزار رہا ہوں. طول العمر یعنی پوری زندگی. طول کے معنی آتے ہیں پورا کا پورا، جیسے طول اللیل پوری کی پوری رات، طول السنہ پورے کے پورے سال، طول اليوم پورے کے پورے دن. يظن الناس بي خيرا يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. یظن ظن یظن یہ باب نصر ینصر سے ہے. ظن فلان بکذا جس کے معنی آتے ہیں گمان رکھنا. خلق خلق اس کے معنی آتے ہیں مخلوق کے، مخلوق کے. اب ترجمہ دیکھیے. یظن الناس بی خیرا وانی لوگ مجھے نیک انسان سمجھتے ہیں، لوگ میرے بارے میں
اچھا خیال رکھتے ہیں، وَإِنِّي اور میں لَشَرُّ الْخَلْقِ شر الخلائق ہوں، یعنی مخلوق میں سب سے بدترین ہوں، إِن لَمْ تَعْفُ عَنِّي اگر آپ نے مجھے معاف نہیں فرمایا۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الاسوۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ مسلسل عربی ادب کی خدمات انجام دے رہا ہے اور حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ آپ کی عربی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے وہ ایسی سرگرمیاں پیش کرے کہ جو آپ کے اس میدان میں اور اس فیلڈ میں آپ کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہو۔ تو الاسوۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ چینل آپ سے قلبی گزارش کرتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمایا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور عربی ادب سے دلچسپی رکھنے والے افراد کو اس چینل کی جانب ضرور متوجہ فرمائیے تاکہ ہمارے حوصلے میں اضافہ ہو۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ اور اگر آپ کسی اور ٹاپک پر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔